اصل آزادی معاشی تحفظ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ جو لوگ بھوکے ہیں اور نوکریاں نہیں ہیں، یہی چیزیں زوال کی وجہ بنتی ہیں۔ گروپ کی صورت میں لوگ زیادہ اچھے نتائج حاصل کر لیتے ہیں جو اکیلے وہ شاید کبھی حاصل نہ کر سکیں۔ ہماری ملکی ترقی کا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں جن کے پاس بہت کم ہے۔ بعض اوقات قابل بھروسہ لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ملک کی تعمیر اور پیش رفت قوم کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ پھولوں کو سماجی ترقی اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ محبت ہمیشہ نفرت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص یا قوم جو نفرت کو محبت پر ترجیح دیتے ہیں وہ نفرت کے شر سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں جو مختلف ناموں کے باوجود ان کی باتیں اور اصول ایک ہیں تو صرف انتخابات کا انعقاد قوم کو صحیح سمت فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر ایک قوم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے اور قسم کی قربانی دینے سے انکار کرتی ہے، ٹیکسوں میں مسلسل اضافہ کرتی ہے تو وہ مالی تباہی یا دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نئی چیزوں کو شامل کیے بغیر پرانے طریقے سے چمٹے رہنا ملکی اداروں کے زوال کی وجہ بنتا ہے۔ جو شخص کسی کام میں ماہر ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس چیز کو بار بار کرے۔ ہم سپریم کورٹ چاہتے ہیں جو آئین کے تحت انصاف کرے۔ ہم عدالتوں میں انسانوں کی نہیں قوانین کی حکومت چاہتے ہیں۔ نیکیاں بغیر کسی غرض کے کی جاتی ہیں، ایسے ہی جیسے دریا سمندر میں بنا غرض کھو جاتا ہے۔ جھوٹ کو دہرانا اس کو سچ میں نہیں بدل سکتا۔ جو بھی کریں نئی چیزوں کو ضرور آزماتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں، بیرونی امداد پر انحصار کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کسی ملک کے اصل حکمران اس کے ووٹرز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خاص عمل مثبت نتائج دیتا ہے تو اسے جاری رکھنا عقل مندی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی طریقہ کار مطلوبہ نتائج پیدا کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ متبادل حکمت عملی تلاش کریں۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تکلیف دیں یا ہمارے کردار کو بہت کمزور کر دیں۔ جب انسان ہمت کر کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بہت سے راستے نکل آتے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ نہیں لیتا تو ترقی کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اس امید کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد ایک اچھی زندگی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے پیش آئیں۔ آپ کے دشمنوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کتنی ترقی کر لی ہے۔
ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ تجربہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ مدد کرتا ہے۔ سکون نیکی کی طرح ہے، سب سے پہلے یہ نیکی اپنے گھر سے شروع کریں۔ خود غرضی حقیقی محبتوں کی دشمن ہے۔ بعض اوقات خاندان میں امن قائم رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاندان کے افراد کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھا جائے۔ انسان اپنی سوچ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتا ہے۔